السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ پروگرام کا موضوع ہے کہ دجال کی حقیقت کیا ہے، دجال کی نشانیاں کیا ہیں، اور کیا دجال ایک شخصیت کا نام ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ خواجہ محمد معین الدین شاہ جمالی صاحب۔ معین الدین صاحب، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ دجال کی حقیقت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا ذکر آیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ بڑا ہی اہم ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا جو ہر دور میں اہم رہا، اور آج کے دور میں مزید اس پر ڈسکس ہوتی ہے کہ دجال واقعی ایک شخصیت ہے، دجال کی حقیقت قرآن سے حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اور پھر یہ سوال کہ کیا وہ وقت آ گیا ہے کہ دجال موجود ہے یا ظہور اس کا ہوگا۔ تو بڑا اہم ٹاپک ہے۔ تو دجال کی حقیقت کے بارے میں جہاں تک سوال ہے تو احادیث میں کثرت کے ساتھ دجال کا ذکر آیا۔ تقریباً 190 احادیث ہیں جن میں سے صحیح حدیث بھی موجود ہیں، یعنی مسلم شریف کی حدیثیں موجود ہیں، باقی کتب کی موجود ہیں، صحیح حدیثیں بھی ہیں، حسن حدیثیں بھی ہیں۔ یعنی حدیث کا یہ ایک اعلیٰ ترین معیار ہوتا ہے جسے آپ صحیح حدیث کہتے ہیں یا حسن حدیث کہتے ہیں۔ تو 190 احادیث موجود ہیں کتب حدیث میں، اور جب تعداد اتنی زیادہ ہو جائے 190 تک پہنچ جائے تو اسے پھر ہم درجہ تواتر کہتے ہیں کہ جس کا انکار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، جو یقینی بات ہوتی ہے۔ تو احادیث سے ان دجال کیا ثابت ہے، اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں، وہ کب ظہور پذیر ہوگا، اس کے پاس طاقتیں کیا ہوں گی، تو یہ سب چیزیں احادیث میں ذکر کر دی گئیں۔ تو ان میں سے کچھ نشانیاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک سامنے آ بھی چکی ہیں، اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ باقی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو اس میں سے میں آپ کو ایک حدیث، آگے اور حدیثیں بھی آئیں گی آپ کو میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ، تو اس میں سے ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں جو معجم طبرانی میں ہے، امام طبرانی نے ذکر کیا اسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احبط اللہ تعالی فی الارض منذ خلق آدم الی ان تقوم الساعہ، کہ جب سے اس کائنات کی تخلیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اللہ تعالیٰ نے کوئی فتنہ ایسا نازل نہیں کیا جو دجال کے فتنۃ اعظم من فتنۃ دجال، ایسا فتنہ اعظم من فتنۃ دجال جو دجال کے فتنہ سے زیادہ بڑا ہو۔ بڑی قوموں پر عذاب آتے رہے، آزمائشیں آتی رہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ دجال کے فتنہ سے بڑھ کر کسی قوم پر کوئی عذاب یا کوئی آزمائش جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی۔ دجال کا فتنہ جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا اعظم جو ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تفضیل سپرلیٹو ڈگری ہے یہ، کہ سب سے بڑا فتنہ، جتنی بھی فتن ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، جتنی بھی عذاب ہیں، ان میں سب سے بڑا فتنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فتنے کو قرار دیا۔ پھر آپ نے فرمایا حتی ینزل عیسی ابن مریم مصدقا بمحمد، آپ نے فرمایا کہ یہ فتنہ آئے گا تو پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، آسمان سے وہ تشریف لائیں گے مصدقا بمحمد، لیکن وہ اپنی نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملت جو محمدی ہے اس کے پیروکار بن کے تشریف لائیں گے، وعلی ملتہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ فیقتل الدجال، کہ حضرت عیسیٰ آ کر اس دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے، اس کا قتل کریں گے۔ تو یعنی وضاحت کے ساتھ وہ چیزیں ساری بیان کر دی گئی ہیں احادیث میں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں ان کو ملائیں تو یہ ایک دجالی فتنہ بنتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ باقاعدہ ایک شخصیت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دجال کیا واقع ہی ایک شخصیت کا نام ہے؟ دجال کا جو لغوی معنی آپ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مکر و فریب کرنے والا، کوئی جھوٹا انسان، کوئی فراڈی انسان، کوئی بھی شخص ہے اس دجل کہا جا سکتا ہے، دجال کہا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو آپ اس لفظ کا اپلیکیشن آپ کر سکتے ہیں، اطلاق کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جھوٹا ہے آپ کہتے ہیں دجال ہے، یہ صحیح ہے، وہ آ کے ایک لغوی اطلاق ہوگا، وہ آپ لغوی اطلاق کریں گے، اصطلاحی اطلاق نہیں ہوگا۔ تو احادیث میں اس طرح کی بھی احادیث آئی ہیں کہ بہت سے دجال اس طرح ہوں گے، تو ان سے مراد جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو دنیا میں فراڈ کرتے ہیں، جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، وہ مراد ہیں۔ تو جہاں تک فتنہ دجال کی بات ہے، جو فتنہ بیان کیا گیا، ایک تو عام لوگ ہو گئے جو جھوٹے ہیں، ہر دور میں پائے جاتے ہیں،
لیکن جس کو اعظم فتنہ کہا گیا، سب سے بڑا فتنہ کہا گیا، تو وہ دجال، اس سے مراد ایک اسپیسیفک شخصیت ہے، ایک شخص ہے، اس کا نام دجال ہے، اور اس شخص کو دیکھا بھی گیا۔ ایسا نہیں کہ اس شخص کا ہم کہہ دیں کہ ایک خیالی سا وجود ہے، امیجنری ہے، جسے آپ دیکھ نہیں سکیں گے یا دیکھا نہیں گیا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایک مسلم شریف میں بڑی ایک طویل حدیث ملتی ہے۔ ایک صحابی تھے تمیم داری، تو انہوں نے جب مدینہ تشریف لائے، یہ سے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ہم مسجد میں حاضر ہوئے تو سرکار نے سب کو جمع فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے تمیم داری کا واقعہ سنایا۔ تمیم داری نصرانی تھے، تو وہ مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو بنو لخم اور جزام یہ 2 قبیلے تھے، ان کے 30 لوگ ان کے ساتھ تھے، سمندر کے ذریعے ان کا سفر جاری تھا۔ تو تمیم داری کہتے ہیں کہ سمندر کی لہروں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، طوفان آیا، تو مہینہ پورا یہ بھٹکتے رہے۔ ہاں جی، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک جزیرے کے پاس آ کر ان کا جو سفینہ تھا، کشتی تھی، وہ آ کر رکی، تو یہ پھر جزیرے پر باہر نکلے کہ دیکھیں کیا ماحول ہے وہاں کا، تو وہاں انہیں ایک دابۃ الارض ملا، دابا ملا، جو ایک عجیب الخلقت تھا، بڑے گندے اس کے بال تھے، بڑے موٹے اس کے بال تھے، تو وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس سے جب پوچھا کہ تو کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ایک ساتھ گرجا ہے، وہاں گرجا گھر ہے، وہاں چلیں، تو وہاں ایک بندہ آپ کا بڑا مشتاق ہے، ملنے کا شوق رکھتا ہے آپ سے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں وہاں چلا گیا، تو وہاں جا کر دیکھا تو فیضاً فیہ اعظم انسان، کہتے ہیں کہ رأیناہ قط، اتنا ایک بڑا عظیم الجثہ انسان تھا کہ میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا تھا۔ اس کی قد و قامت بڑی تھی، بہت بڑی قد و قامت تھی، ما رأیناہ قط، کہتے ہیں میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا۔ پھر وہاں بھی اعظم کا لفظ استعمال کیا کہ بہت عظیم جثے کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، باڈی کے لحاظ سے انسان تھا، لیکن اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جکڑا ہوا تھا زنجیروں میں، حدید کے ساتھ، لوہے کے ساتھ وہ جکڑا ہوا تھا، اور جکڑا بھی اس طرح ہوا تھا کہ پورا بدن اس کا، بازوں، ہاتھ اور پاؤں تک، ٹخنوں تک وہ بندہ جکڑا ہوا تھا۔ جب اس کے سامنے یہ پہنچے تو انہوں نے اس سے پوچھا، اس بندے سے، کہ تو کون ہے، تجھے یہاں کس نے جکڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو، تم لوگوں نے مجھے پا لیا، مجھ تک پہنچ گئے، مجھے تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو۔ اور پھر اس بندے نے تمیم داری سے کچھ سوال کیے، جو نشانیوں میں آ جاتا ہے کہ دجال کب ظہور ہوگا، اس کی نشانیاں اس نے خود بتا دیں، اس دجال نے۔ تو اس نے سوال کیے، اس نے ایک سوال یہ کیا تمیم داری سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی جو کھجوریں ہیں وہاں درخت آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اچھا، اسے معلوم تھا بیسان کی کھجوروں کا، تو تمیم داری نے جواب دیا کہ بالکل آتے ہیں۔ یہ بیسان جو ہے یہ تقریباً جو اسرائیل ہے، فلسطین ہے، ان علاقوں میں ہاں جی پایا جاتا ہے، بحیرہ تبریہ ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کھجوروں پہ درخت آ رہے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ان کھجوروں پر کوئی پھل نہیں آئے گا۔ اچھا، ہاں جی۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ جو زغر ہے، زغر بھی کہا گیا، زغار بھی، تو زغر کے جو چشمہ ہے اس میں پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اچھا، یہ کدھر ہے؟ یہ بھی اسی علاقے میں، یہ ساری یہ تقریباً شام کے علاقوں میں ہے، لیکن وہ ساری بیلٹ ایک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ان نے کہا جی پانی آ رہا ہے وہاں سے بھی۔ اس نے کہا وقت بہت قریب ہے کہ وہاں سے پانی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، پانی بند ہو جائے گا۔ پھر اس نے بحیرہ تبریہ کے بارے میں پوچھا۔ بحیرہ تبریہ جو ہے یہ بھی اسرائیل میں ہے، تو اس نے اس کے بارے میں پوچھا کہ بحیرہ تبریہ جو ہے تو یہاں پر بھی پانی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک جھیل ہے بہت بڑی، بحیرہ چھوٹا سمندر کا نام دیا گیا، تقریباً سے 35 کلومیٹر لمبائی ہے اس کی۔ اچھا، ہاں جی، اور 25 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہاں سے پانی آتا ہے، اور لوگ وہاں سے اپنی جو فصلیں ہیں اس کو بھی کاشت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وقت بہت قریب ہے کہ یہ بھی خشک ہو جائے گا۔ اچھا، ہاں جی، تو اس نے یہ نشانیں بیان کر دیں۔ تو پھر اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال پوچھے کہ امیوں کا جو نبی ہے، وہ اس ٹاپک سے ہٹ کر چیز ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیے کہ اس نے عرب لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جنگیں کیسی ہوئیں۔ تو بہرحال جب یہ واقعہ بیان کیا جا رہا تھا تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ پھر دجال نے ایک بات درمیان میں یہ بھی کہی کہ میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا۔ وہ جو جکڑا ہوا تھا، اس نے جکڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، دجال ہوں، میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا سوائے مکہ اور
طیبہ کے، مدینہ کے، مدینہ کا نام نہیں لیا. جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں طیبہ کا الفاظ ہے. اچھا طیبہ، مدینہ کو ہی طیبہ کہا گیا. تو پھر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے تھے صحابہ کو تمیم داری کا، تو پھر آپ نے اپنے عصا کو اٹھایا، ممبر سے مارا آپ نے، اور آپ نے فرمایا کہ حاذی طیبہ. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ حاذی طیبہ، حاذی طیبہ، حاذی طیبہ. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس طیبہ کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں مکہ اور طیبہ میں نہیں جا سکتا، تو مکہ تو معروف ہے، تو طیبہ سے مراد آپ نے فرمایا کہ یہ شہر ہے مدینہ منورہ کا. اور پھر آپ نے فرمایا وذاک الرجال، دجال. آپ فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، اور یہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں وذاک الدجال، وہ جو بندہ جکڑا ہوا تھا وہ دجال تھا. تو آپ نے نہیں یہ بیان کر دیا اس کے بارے میں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ وہی تھا جس کے بارے میں میں تم کو بتایا کرتا تھا کہ اس طرح دجال آئے گا، اس کا ظہور ہوگا. تو دجال نے وہاں بتا دیا کہ میں دجال ہوں، اور 7 نشانیاں بتا دیں کہ 3 نشانیاں ہیں. جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی، بیسان کے کھجوروں کا جو پھل ہے وہ ختم ہو جائے گا، خشک ہو جائے گا، اور اسی طرح جو زغر کی جھیل ہے، چشمہ ہے، وہاں کا پانی خشک ہو جائے گا، اور 7 بحیرہ طبریہ. یہ 3 نشانیاں بتا دیں. اب جو میں نے سنا ہے، کہتے ہیں کہ 725 ہجری کے بعد بیسان کی جو کھجوریں ہیں وہاں پر پھل نہیں آئے. ٹھیک ہے، یعنی وہ نشانی تقریباً پوری ہو چکی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو زغر ہے، زغار، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1025 کے بعد وہاں بھی پانی خشک ہو چکا ہے. اچھا، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی. ٹھیک ہے. اور باقی رہا بحیرہ طبریہ. تو بحیرہ طبریہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ طبریہ کی جھیل ہے یہ بحیرہ، اس کا پانی ایسا ایسا ڈاؤن ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، لیول نیچے جا رہا ہے. ہاں جی. اور کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ جو اس کے ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن سے بھی پانی نیچے جا چکا ہے. یہ وہ معلومات ہیں جو مجھے اب تک ملی ہیں. کہاں تک یہ حقائق ہیں یہ وہاں کے لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن معلوم یہی ہوا ہے کہ اس کا پانی ایسا ایسا نیچے جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. یعنی نشانی ابھی تک یہ پوری نہیں ہوئی، ان قریب یہ. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دجال کا ظہور ہو چکا، وہ جو جکڑا ہوا تھا وہی دجال تھا. ہاں جی. آپ یہ کہیں کہ دجال کا ظہور آپ نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ دجال موجود ہے. اچھا، دجال موجود ہے. اس کی عمر جو ہے، ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک طویل عمر والا ہے. ٹھیک ہے، طویل عمر والا ہے. ہاں جی، طویل عمر والا ہے. تو یہاں پر ظہور نہیں ہوا اس کا. ٹھیک ہے، وہ ظاہر نہیں ہوا. ظہور سے مراد ظاہر ہونا ہے. ظاہر ہونا. ٹھیک ہے. تو ظہور نہیں ہوا. جب اس کا ظہور ہوگا اس کے بعد یہ فتنہ جو ایک اسلام اور کفر کا فتنہ ہے یہ بپا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ سنا ہے کہ اس کی جو نشانیاں ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کے پاس بے پناہ طاقت ہوگی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، یہ بھی حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ملتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس جہان کو پیدا کرنے والا ہے، تمام طاقتیں حقیقی دینے والا وہی ہے، عطا کرنے والا وہی ہے. شیطان کو بھی اس نے طاقتیں عطا کی، شیطان کو آزاد اس نے کر دیا، اس سے طاقتیں عطا کر دیں کہ جس سے گمراہ کرنا ہے کر لو. تو اسی طرح دجال کو بھی اللہ تعالیٰ نے طاقتیں عطا کی جو حدیث سے ثابت ہیں. اس میں حضور نے فرمایا کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا. اچھا. ہاں جی. اور آسمان سے بارش شروع ہو جائے گی. زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال، تو زمین جو ہے اپنے خزانوں کو باہر نکالے گی. یہ دجال کی پہچان ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے. جی بالکل. اور بندے کو خود مارے گا، قتل کرے گا، 2 حصوں میں کر دے گا، اس کے بعد خود ہی اس کو زندہ کر دے گا. اچھا، پہلے قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا. ہاں جی، خود زندہ. یہ اللہ کی طرف سے طاقت، احیاء الموت کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا. بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. جو دجال نے کہا تھا نا کہ میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، وہاں پر ایک فرشتہ ٹھہرا ہوا ہے، میں جب بھی کوشش کروں گا وہاں داخل ہونے کی تو فرشتہ تلوار لیے ہوئے سامنے موجود ہوگا. پھر یہ ہے کہ مدینہ مکہ کے کناروں میں جو ہے وہ فرشتے پہرا دے رہے ہیں، دجال وہاں نہیں آ سکے گا. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ مدینہ سے قریب ایک مقام ہے، تو اس مقام پر دجال پہنچے گا. مدینہ کے اندر نہیں آئے گا، مدینہ کے قریب، مدینہ کے باہر. ہاں جی. تو پھر آپ نے جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ مدینہ شہر سے خیر الناس آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جو سب سے اچھا انسان ہوگا، نیک انسان ہوگا، وہ اس کی طرف آئے گا، دجال کی طرف. مدینہ سے باہر نکل کر جہاں پر دجال موجود ہوگا وہاں پر آئے گا. تو وہاں پر آ کر وہ بندہ کہے گا کہ اشہد انک الدجال، کہ میں گواہی دیتا ہوں انک الدجال الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ہی دجال ہو جس کے بارے میں ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا. ٹھیک ہے. دجال اس بات سے جو ہے وہ بڑا خائف ہوگا
اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں سے کہے گا، وہ کہے گا کہ تم کیا دیکھتے ہو کہ اگر میں اس بندے کو مار دوں اور پھر اسی کو زندہ کر دوں، کہ تم پھر بھی مجھ پہ شک کرو گے کہ میں خدا ہوں یا نہیں ہوں؟ تو پھر وہ بندہ جناب اسی بندے کو قتل کر دے گا، ٹھیک ہے، دجال، اور پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ جب زندہ کرے گا تو بندہ، اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آئے گا، اس کا ایمان کمزور نہیں ہوگا، تو بندہ کہے گا کہ اب مجھے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے، تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا۔ تو اس طرح یعنی اللہ تعالیٰ اسے بہت سی طاقتیں جو ہے وہ عطا کرے گا، کھانے کے پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اچھا، ہاں جی، اس کی رفتار انتہائی تیز ہوگی۔ 40 دن یہاں پر قیام ہوگا اس کا دنیا میں، 40 دن کے بعد۔ ہاں جی، اب یہ دیکھیں 40 دن میں، 40 دن ہے یا 40 کے الفاظ ہیں، آگے یومن لیلن، یہ مختلف روایتیں ہیں، تو 40 دن یا راتیں قیام کرے گا، تو 40 دن راتوں میں وہ پوری دنیا جو ہے وہ گھوم لے گا۔ اچھا، اتنی اس کی رفتار ہوگی، آندھیوں کی طرح تیز وہ سفر کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ اس کا یہودیوں کے ساتھ جو تعلق جوڑا جاتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہودیوں کے ساتھ تعلق یہ بھی حدیثی ثابت ہے، یہودی اس لیے اس سے خائف ہیں، یعنی ہمیں مسلمانوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو شروع سے بتا دیا کہ میری امتیوں اس فتنے سے بچ کے رہنا، یہ فتنہ آئے گا اور تمہارا ایمان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑا متزلزل ہو، لیکن یہ آپ نے نشانیں بتا دیں، سب کچھ بتا دیا، اس کو ایک دہشت کی علامت بنا کر بتایا اور ساتھ ہی کفر کی علامت بتایا، لیکن دجال کا یہودیوں کے ساتھ جو لنک بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ یہودی ہوگا، یہودیوں کی نسل سے ہوگا۔ اچھا، ہاں جی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ نے ایک بات کی کہ اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ شاید یہ عیسائیوں میں سے ہو۔ نہیں، دجال وہی، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اصفہان کے، جسے اصفہان کہتے ہیں، ابھی ایران میں ہے، آپ نے فرمایا کہ 70,000 جو وہاں کے یہودی ہوں گے وہ اس کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لشکر ہوگا باقاعدہ، تو اس کے لشکر میں 70,000 یہودی اصفہان کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ آج بھی یہودی جو ہے نا وہ ایران کے اس شہر میں اصفہان میں جمع ہو رہے ہیں ایسا کہ جب دجال آئے تو ہم اس کے لشکر میں شامل ہو کر اس کی مدد کریں، جنہیں پرشین جوز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ایران میں رہتے ہیں۔ تو پھر اس کو یعنی بچانے والے، اس کی فوج والے، اس کے سب حمایتی جو ہیں، پیروکار جو ہیں، وہ یہودی ہوں گے، تو یہودیوں کے لیے ظاہری بات ہے کہ ایک مسیحا بن کر آئے گا، وہ یہودی اس کو اپنا مسیحا سمجھیں، ہاں جی، وہ ان کا لیڈر ہوگا، یہ ان کی پیروی کریں گے، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ بتایا گیا کہ وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اتنا بھی ہوگا کہ جنت اور دوزخ ساتھ ساتھ چلیں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ نہریں ساتھ ساتھ چلیں گی، 2 نہریں ہوں گی۔ اچھا، پھر آپ نے بعض الفاظ یہ بھی ہیں کہ اس کے ہاتھ میں پانی اور آگ ہوگی۔ اچھا، اس سے آپ نے یہ فرمایا کہ جو اس کے ہاتھ میں پانی ہے وہ آگ ہے، جو آگ ہے وہ پانی ہے، ٹھیک ہے، جو جنت ہے وہ دوزخ ہے، جو دوزخ ہے وہ جنت ہے۔ یعنی مسلمانوں کو بتا دیا کہ اس سے آپ لوگوں نے مکر و فریب میں نہیں آنا، اس کے پاس جو نعمتیں ہیں بظاہر جو نعمتیں لگتی ہیں وہ حقیقت میں نعمتیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ اس کی جنت سے بہک جاؤ، جو جنت ہے وہ دوزخ ہے، اور دوزخ کے ڈر سے یہ نہ سمجھنا کہ اگر ہم اس پر ایمان نہ لائے تو ہم جو ہے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی دوزخ جو ہے وہ جنت ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا کافر۔ اچھا، ہاں جی، آپ نے اس کی تہجی فرما کر فرمایا کہ کافارہ، اچھا، یہ لکھا ہوگا کفر، ہاں جی، کفر، اور آپ فرمایا کہ یقرأہ کل مومن، کہ ہر مومن جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے یہ طاقت دے گا کہ وہ اس کو پڑھ لے گا، ٹھیک ہے، ہر بندہ نہیں پڑھے گا، صرف مومن پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کاتبن وغیر کاتبن، خواہ بندہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ طاقت دے دے گا، اگرچہ ان پڑھ جہل بھی ہے لیکن اللہ اسے یہ طاقت دے دے گا کہ وہ اس کے جو ماتھے پر لکھا ہے، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہے، کہ وہ بندہ دیکھ لے گا کہ یہ کافر ہے۔ اچھا، اس کے خد و خال کے بارے میں کہیں ذکر ملا آپ کو کہ اس کی آنکھیں 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، یا مطلب جو یہ اعضاء؟ ہاں جی، خد و خال بھی ایک تو اس حدیث میں بھی واضح مل جاتا ہے، عظیم الجثہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے خد و خال میں انتہائی مکروہ چہرہ ہوگا اس کا، اچھا، ہاں جی، اور پھر ایک آنکھ سے یہ کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی اللہ نے اس میں عیب رکھ دیا۔ اب دیکھیں ایک بندے کے پاس ساری طاقتیں آ رہی ہیں، ساری طاقتیں آ رہی ہیں، جس طرح میں نے بتایا کہ زمین کے خزانے تابع ہیں، آسمان کی بارشیں اس کی اللہ نے تابع کر دیں، یہ ساری طاقتیں اللہ نے دے دیں، ایک عیب اس کی ذات میں رکھ دیا،
جس عیب کو مٹا نہیں سکتا، اس پہ قادر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اس سے بڑی قدرت اور ہے، یہ خدا بن نہیں سکتا. بالکل ٹھیک. تو اس کے چہرے کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. انتہائی مکروہ چہرہ ہوگا. اور ٹوٹل 2 ہی آنکھیں ہوں گی. ہاں جی. ٹھیک ہے. 2 ہوں گی لیکن ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا. ٹھیک ہے. مطلب اس کے پاس ایک آنکھ اس کی. ہاں جی. بعض حدیث میں دائیں کا الفاظ ہے عین الیمنا، اور بعض میں یسریٰ کا. اچھا یہ بتائیں کہ اس دجالی فتنے سے نجات کیسے ممکن ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم نے خود فرما دیا. بڑی پیاری حدیث ہے اور امت کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے. ٹھیک ہے. بڑا چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن چونکہ وقت بڑا سخت آ رہا ہے اور جس طرح نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے، ہو سکتا ہے ہمارے بعد آخر یہ وقت آنا ہے. تو چاہیے یہ کہ جس طرح یہود و نصارہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، اس پہ کارٹون بنے جا رہے ہیں، اس پہ ڈرامے بنے جا رہے ہیں تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں دجال سے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دجال کے بارے میں بتائیں، آنے والی نسلوں کو، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ فتنہ ہے. حضرت ام شریک یہاں تک بھی کہتی ہیں کہ سرکار نے فرمایا لا یفرن الناس من الدجال الی الجبال، کہ آپ فرمایا کہ دجال کا فتنہ اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اس کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں نکل جائیں گے ایمان بچانے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو ہم اس کے بارے میں بتائیں. اور سرکار نے فرمایا کہ من اصاب منکم، کہ جو تم میں سے اس کو پالے، من اصابہ منکم فلیقرأ فواتح سورۃ الکہف. آپ فرمایا کہ اگر تم پر وہ بندہ آ جائے، تمہارے دور میں آ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ کہف کی جو ابتدائی آیات ہیں، بعض میں ابتدائی 10 آیات کا ذکر ہے اور بعض روایات میں آخری 10 آیات کا، تو دونوں یاد کر لیں. آپ فرمایا کہ جو بندہ دیکھے اسے دیکھ لے تو سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات اس کے اوپر پڑھ لے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پڑھ لے. ہاں، جو اس کے سامنے ہی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ. مطلب سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات زبانی یاد ہونی چاہیے. زبانی یاد ہونی چاہیے. اللہ نہ کرے جب بھی یہ وقت آتا ہے، فتنہ آتا ہے، تو آپ اس طرح قادر ہوں کہ آپ اسے دیکھ کر یہ سورۃ کہف کی آیات پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. یہ چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے جو ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ خواجہ معین الدین شاہ جمالی صاحب، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، امید ہے کہ جتنی تفصیل کے ساتھ خواجہ صاحب نے دجال کے بارے میں معلومات فراہم کی ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ ہوا ہوگا. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.